أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصى بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. یہ آیت مقدسہ جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے اس کا ایک شان نزول ہے. شان نزول کسے کہتے ہیں؟ شان نزول کہتے ہیں، مثال کے طور پر آپ یوں سمجھیے کہ شفیع بھائی نے یہ کہا کہ آپ کے گھر پہ لوگ کیوں جمے ہوئے، کہ آپ کے گھر پہ پروگرام ہے یا کسی کا عقیقہ ہے یا شادی ہے یا کوئی اور دیگر پروگرام ہے، تو آپ نے اس کی وجہ یہ بتلائی کہ ہمارے گھر میں عقیقہ ہے جس کی وجہ سے کوئی پبلک جمی ہوئی. مطلب یہ ہوا یہ جو پبلک اور جو مہمان جمع ہوئے وہ کل کی وجہ سے ہمارے گھر میں عقیقہ ہونے کی وجہ سے. ٹھیک اسی طریقے سے تو یہ آیت کریمہ کیوں آئی، یہ آیت کریمہ کے آنے کا کیا مقصد ہے؟ تو اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کا ایک مقصد ہے. تو ایک واقعہ نازل ہوا اس کی وجہ سے. کیا ہوا؟ حضرت سعد ابن الربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے کے اندر شریک تھے، اور اس غزوے کے اندر غزوہ احد کے اندر شریک ہونے کے بعد حضرت وہاں پر شہید ہو گئے. جب حضرت وہاں پر حضرت سعد ابن الربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، جو ان کے بھائی تھے، چچا تھے، یعنی بچوں کے جو چچا تھے، تو انہوں نے کیا کرے، سعد ابن الربیعہ کے بھائی نے پورا کا پورا مال اپنے پاس لے کر چلے. جب پورا کا پورا مال لے کر چلے گئے اور ان کی 2 بیٹیاں تھیں، اب ان کی شادی کا مسئلہ، تربیت کا مسئلہ، پیسہ تو پورا فنڈ انہوں نے لے کر چلے گئے. تو اس واسطے سعد بن الربیعہ رضی اللہ عنہ کی بیوی اہلیہ محترمہ، زوجہ محترمہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آئے. حضرت سے عرض کرنے لگے، حضرت جی ہمارے پاس یہ مسائل ہے، ہماری بچوں کی پرورش ہے، شادی بیاہ ہے، اور پورا کا پورا مال انہوں نے چچا نے لے کر چلے گئے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا میرے پاس ابھی کوئی حکم نہیں ہے، میرے پاس ابھی ایسا کوئی حکم نازل نہیں ہوا اس سلسلے میں، اگر اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہوگا تو آپ کو سناؤں گا. تو اللہ تعالیٰ نے فوری حکم کو نازل فرمایا، یہ آیت کریمہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فوری طور پر ذکر فرما دیا، اگر کسی باپ نے بیٹا چھوڑ کر گیا تو اس کو یہ ملے گا، بیٹا بیٹی چھوڑ کر گیا تو یہ ملے گا، اور صرف بیٹیاں چھوڑ کر گیا تو یہ ملے گا. اگر بیٹا بیٹی کچھ بھی نہیں چھوڑا، والدین چھوڑا تو یہ ملے گا. تمام کے تمام اللہ رب العزت نے مفصل جو وراثت میں حصہ پانے والے تمام کے تمام اللہ تعالیٰ نے ان کا حصہ یہاں پر ذکر فرما دیا ہے. یہ واقعہ ہے. اور ایک بات سنیے، اللہ کے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا کے اندر سب سے پہلے جو علم اٹھے گا وہ یہ کیا ہے، میراث، جائیداد، پراپرٹی، یہ جو تقسیم کرنے والا شریعت کے حساب سے ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سب سے پہلے یہ علم اٹھا لیا جائیں گا. آج ہے ہی نہیں، ہے یہ نہیں. تو میں اور آپ کس قیامت کے ڈگر پر چل رہے ہیں؟ آج ہر بندہ یہاں پر جو بیٹھا ہوا تقریباً ہر خاندان کا الگ الگ بندہ ہے. سب بندے کو اٹھا کے پوچھیں گے ہم بھائی آپ کے گھر میں آپ کو حصہ ملا، آپ کو حصہ ملا، آپ کو حصہ ملے گا. سب یہ کہیں گے کہ ہمارے بڑے بھیا لے لیے، سب یہ کہیں گے کہ ہمارے ماموں لے لیے، سب یہ کہیں گے کہ فلاں نے لے لیے، سب یہ کہیں گے کہ ہمارے امی کو اتنا دے کے تھما دیے، سب فلاں کہیں گے. ہر بندہ، کوئی میں سمجھتا ہوں اس میں سے ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہوگا جو یہ کہے گا الحمدللہ ہم کو جو ملنا تھا ایک روپیہ کا پئی ملی، 54 تک ملی ہم. حالانکہ اگر 54 بھی رکا کے رکھیں گے میں اور آپ، تو میں اور آپ کا جنت میں داخلہ مشکل ہو جائے گا. اتنا اہم مسئلہ ہے.
اللہ نے فرمایا کہ قیامت میں جو سب سے پہلے، قیامت سے پہلے یعنی دنیا سے جو سب سے پہلے علم اٹھا لیا جائے گا، دو علم ہیں انسان کے ساتھ، ایک ہے حیات کا علم، ایک ہے ممات کا علم۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ یہ جو ہے میراث کا علم، یہ آدھا علم ہے، آدھا علم۔ ایک میری زندگی میں جو مجھے نماز پڑھنا ہے اس کا علم ہے، میرے مرنے کے بعد کا ایک پورا مستقل ایک شعبہ ہے، مجھے کس طرح کفن پہنایا جائے گا، کس طرح دفن کیا جائے گا، کس طرح نہلایا جائے گا، میری پراپرٹی کو کس طرح تقسیم کیا جائے گا، میرے بیٹے کو کیا میں حصہ تقسیم کیا جائے گا، میری بیوی کے ساتھ کیسا حصہ تقسیم، تمام کے تمام علم کا ایک ذخیرہ اس کا چھپا ہوا ہے۔ اس لیے علماء نے فرمایا آدھا علم، نصف العلم ہے میراث، موت کے بعد کا علم۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ میراث کے بارے میں بہت باریک بینی سے، اور جو اللہ رب العزت نے قیودات لگائے ہیں، جو اللہ نے حصہ متعین فرمایا، اس کے حساب سے ہم کو تقسیم کرنا چاہیے۔ اب چلیے، یہ جو آیت کریمہ نازل ہوئی ہیں تو اس کو کہتے ہیں اصحاب الفرائض۔ کیا کہتے ہیں؟ اصحاب الفرائض، یعنی وہ لوگ جن کا حصہ شریعت میں متعین ہے، جن کا حصہ شریعت کے اندر متعین ہے۔ مثال کے طور مثال دے رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے، میں ان کی دکان ہے اور یہ ہمارے سیٹ ہے، میں ان کے پاس کام کرتا ہوں، تو ان کا حصہ متعین ہوگا کہ میرا حصہ متعین ہوگا؟ کن کا ہوگا؟ میں ان کے پاس کام کرنے والا ہوں اور یہ سیٹ ہے، تو ان کو متعین حصہ ملے گا، ان کو پگار ملیں گی 200 300، کیا مجھے ملیں گی؟ جو بندہ کام کرنے والا ہوگا اس کا حصہ متعین رہے گا، اور اس کے اوپر اس کو نہیں ملے گا، اس کا حصہ متعین رہے گا۔ اور ان کا حساب کتنا ہے؟ جو کچھ غلہ بچے گا، منافع بچے گا، وہ پورا کا پورا ان کا ہوگا۔ ٹھیک اسی طریقے سے یہ جو حصے گنے جا رہے ہیں ہمارے سامنے، یہ جو ہمارے سامنے تفصیل آئیں گی، یہ حصہ متعین ہے، اس کے بعد جو بچے گا وہ پورا بیٹوں کا، والدین کا، ان کا یہ پورا کا پورا حصہ شمار ہوگا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو بولے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر ذکر فرما رہے ہیں کہ اگر مال چھوڑا کسی نے 1 لاکھ روپے، تو 1 لاکھ روپے میں سے فلاں کو اتنا ملے گا، فلاں کو مثال کے طور پر 20,000، فلاں کو 5,000، اب بچے کتنے؟ 75,000 اب بیٹے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو اس کے اندر وہ حصے متعین کیے گئے ہیں جن کی پگار متعین ہے، اور باقی بچا ہوا کون لے لے گا؟ پورا کا پورا سیٹ یا پوری اولاد مثال کے طور پر لے لے گی۔ سمجھ میں آ گئی مت؟ اس کو کہتے ہیں اصحاب الفرائض۔ اور جو باقیہ پورا کا پورا حصہ بیٹا لے رہا ہے اس کو کہتے ہیں اسباب۔ اسباب مثال کے طور پر ایک بندے کا انتقال ہو گیا، اس کے ہے بیٹا بیٹی اور امی ہے اس کی، اب اس کی امی کو چھٹا حصہ ملے گا، اس کی امی کو تھوڑا حصہ ملے گا، اس کی جو بیوی ہے اس کو ملے گا، اور باقی کی جو پراپرٹی ہے، جو باقی کا فنڈ ہے، مال دولت ہے، یہ کس کو ملے گی؟ بیٹے کو ملے گی، اس کی اولاد کو ملے گی۔ سمجھ میں آ گئی یہ بات؟ تو یہ ہے جب تمام کے تمام پراپرٹی کے اندر اللہ تعالیٰ نے حصہ متعین فرمائے ہیں، اصحاب الفرائض کو حصہ متعین کر کے دے دیے پیمنٹ میں سے، اور جو منافع بچ گیا پورا کا پورا کون لیں گا؟ سیٹ لے لیں گے۔ سمجھ میں آ گئی یہ بات؟ یہ ہے موٹی موٹی بات اس کے اندر۔ اور یہ بات سنیے، اس میں اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال فرمائے یوصیکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم کو وصیت کرتا ہے۔ حالانکہ وصیت کون کرتا؟ انسان دنیا سے جانے کے وقت وصیت کرتا، میری وصیت ہے میں جا رہا ہوں دنیا سے، میرے نماز کا خیال رکھو، میری وصیت ہے میری پراپرٹی میں سے میرے اس کو بیٹی کو اتنا حصہ دو، میری وصیت ہے مسجد بناؤ، میری وصیت ہے مدرسے میں اتنا ایک گور کھودو، میری یہ ہے اتنے قرآن بانٹو، یہ کرو، یہ تمام کی تمام وصیت کرتا۔ اور یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا یوصیکم اللہ، اللہ تم کو وصیت کرتا ہے۔ حالانکہ اللہ الحی القیوم ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ زندہ ہے، تابندہ، ہمیشہ ازل سے اور ابد تک رہیں گا، جب تک دنیا کے بعد اللہ وراء الورا ہے، اللہ کی کوئی انتہا نہیں ہے، اللہ ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ اللہ کے اوپر کبھی موت طاری نہیں ہوتی، اللہ کے اوپر کبھی نیند طاری نہیں ہوتی، کبھی اونگ طاری نہیں ہوتی، اللہ کے اوپر کوئی ایسے آراز جو ہمارے اور میرے اوپر آتے ہیں، یہ تمام عیوب سے، نقائص سے، گندگیوں سے اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ مبرہ ہے، منزہ ہے، پاک ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہی لفظ استعمال فرمائے، کیونکہ انسان مرتے وقت بیکار بات نہیں کرتا، ارے چائے پانی پلاؤ پانی پلاؤ، ہر کھانا کھانے کیوں پلا رہا، میٹھا پانی کیوں، پانی بولا تھا میں نے، ٹھنڈا پانی بولا تھا، گرم پانی بولا تھا، یہ پانی بولا تھا، کرتا کہ پنچایت بلکہ پانی پی لے کیا۔ اس طرح انسان مرتے وقت ایک اہم اور ضروری بات کرتا ہے، بیکار کے اس لغو بات اور بیکار کے لغو لعب والی بات نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ تاکیداً یہ جملہ میرے رب کے لیے فرما رہے کہ دیکھو میراث میں گڑبڑ مت کرو، دیکھو میراث کے ڈنڈی مت مارو، دیکھو میراث کے پورے مال کو ہڑپو مت، دیکھو میراث کے اندر ہے تو ڈائرنگ مت چلاؤ، دیکھو میراث کے اندر ظلم مت کرو، کمزوروں کے اوپر دباؤ مت، کمزوروں کے اوپر دباؤ ڈال کے میراث کو ہڑپ مت کر لو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا جو کچھ بنتا
ایک پین اگر باپ چھوڑ کر جا رہا ہے میراث کے اندر، اس پین کے 7 حصے پورے ہوں گے، اس پین کے 12 حصے ہوں گے، اس پین کے اگر ہمارے والد صاحب کی 2 بیویاں ہیں تو 2 بیویوں کا الگ سے حصہ ملے گا، اگر ہمارے والد صاحب کے 8 بچے ہیں تو 8 بچوں کو حصہ ملے گا، 4 بہنیں تو 4 بہنوں کو حصہ ملے گا، اگر ہمارے والد محترم کی وہ ہے، ان کی امی بھی زندہ ہے تو امی کو حصہ ملے گا، وہ پین میں سے، وہ ایک پین میں سے حصہ ملے گا۔ اور ہمارے اکابر جن کو ہم اپنے آبا و اجداد مانتے ہیں، جن کے معارف القرآن آپ نے سنے کہ معارف القرآن بڑی تفسیر ہے، بڑے عالم دین مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ ہمیشہ اپنے صاحب میں تاکید کرتے، یہ جو گھر ہے میرا جس کے اندر میں رہ رہا ہوں، یہ تمام کی تمام جائیداد میری ہے۔ اس لیے جب ان کے گھر میں کھانا ان کے سامنے پیش کیا جاتا، یہ والد صاحب کھانا کھائیے، جیسے ہی کھانا کھا لیتے تو فوری فرماتے بیٹا برتن لے کے جاؤ، جلدی لے جاؤ، یہاں سے لے کر جاؤ۔ اتنی گڑبڑ کرتے لوگوں نے کہا کیا والد بیٹوں نے کہا کیا والد صاحب نے کیوں گڑبڑ کرتے ہیں؟ فرمایا میں نے وصیت لکھ دی ہیں، میں نے اس بات کی تاکید کر دی ہیں کہ میرے گھر کے اندر اس کمرے کے اندر جو چیز رہیں گی وہ میرے مرنے کے بعد وراثت میں تقسیم ہوں گی، اس لیے میں یہ نہیں چاہتا کہ میری بیوی کے برتن، میری بیوی کی پلیٹ، میری بیوی کا چمچہ میری میراث کے اندر آ جائے اور بیٹے اس کو ناحق طور پہ دبانے والے جائے۔ یہ ہے ہمارے آبا و اجداد۔ اتنی باریکی چمچے کے اوپر باریکی تھی، پلیٹ کے اوپر باریکی تھی، تشتری کے اوپر باریکی تھی۔ آج میرا عالمیہ دیکھیے، ہمارے معاشرے کا عالمیہ دیکھیے، کہاں سے میرے گھر پہ عملیات نہیں ہوں گے، کہاں سے ہمارے گھر پہ لیمبو نہیں آئیں گے، پھر کہاں سے ہمارے گھر پہ مسائل حل نہیں ہوں گے۔ قرآن بھی پڑھ رہے، نماز بھی پڑھ رہے، یہ بھی کر رہے، وہ بھی کر رہے، پھر بھی کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ بولے وہ صاحب سب کر کے بڑھ گئے۔ یہ جو چیز ہمارے پاس رکھے ہم ناسور، یہ کینسر ہمارے پاس رکھے ہم نے، کہاں سے حل ہوں گا یہ؟ کہاں سے ہماری دعائیں قبول ہوں گی؟ کہاں سے ہماری اولاد نیک نکلیں گی؟ کہاں سے کسی کی دعائیں ہمارے ساتھ لگیں گی؟ اور دعائیں آلریڈی ہمارے پاس لگاتار چل رہی ہیں۔ یہ سب سے بڑا المیہ ہے میرا اور آپ کا مارکیٹ میں، اور سب سے زیادہ میں اور آپ اس کے اندر غافل ہیں۔ جتنے دیندار اتنی زیادہ ٹوپی۔ دینداروں کا بڑے بڑے مسائل اس کے اندر، دینداروں کے جن کی نمازیں کبھی قضا نہیں ہوتی، جن کی تہجد کبھی قضا نہیں ہوتی، مگر میراث کے اندر 0/0۔ مسجد کا مال کبھی اس کا، کبھی ہے تو بہنوں کا حصہ، کبھی چھوٹے بھائیوں کا حصہ، کبھی یہ کبھی وہ۔ میں والد صاحب کے ساتھ کام میں شریک تھا، پورا کا پورا حصہ بڑے بیٹے نے لے لیا۔ میں فلاں میں تھا، پورا کا پورا حصہ انہیں لے لیا، میں نے اس کاروبار کو چمکایا۔ یہ سب نہیں چلے گا۔ اس لیے اگر آپ والد محترم کے ساتھ کام میں شریک ہے، اپنا حصہ متعین کرو۔ میں آپ کا پارٹنر ہوں کہ آپ کا شریک ہوں، ٹھیک ہے بولو۔ میں آپ کے پاس نوکر ہوں کہ آپ کے ساتھ میں شرکت میں ہوں، مضاربت میں ہوں، یہ معلوم کرو، ورنہ مرنے کے بعد مثال کے طور پر مانے مسائل پیدا ہوں گے۔ والد صاحب کہیں گے، بھایا کہیں گے تو نوکر تھا، جب تک تھا تو ہیلپ کے لیے رکھے تھے، حالانکہ انہیں نے پوری دکان کو چمکایا، محنت کیا۔ اس لیے ان تمام مسائل کے آنے سے پہلے مجھ کو اور آپ کو چاہیے کہ معاملات کو صاف رکھے کہ تمام مسائل پیدا نہیں ہوتے۔ وہی بات کو اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں، اس میں بہت سے مسائل بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ دیکھو لڑکا جو ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے لڑکی کے لیے 2 حصے رکھے اور لڑکی کے لیے حصے۔ اب یہ جو آگا تو میڈیا کی دکان چمکنا شروع ہو گئی، پروپیگنڈا، اسلام عورتوں پہ ظلم کرتا، اسلام ہے تو عورتوں کے ساتھ برابری نہیں کرتا، اسلام فلاں کرتا۔ اب یہ جب جتنی بھی جن کی دکانیں ٹھپ پڑی ہوئی تھی، ابھی تک مارکیٹ میں کوئی بولنے کے لیے نیوز نہیں تھی ان کے پاس، کوئی بولنے کے لیے موضوع نہیں تھا، عنوان نہیں تھا، جیسے ان کے سامنے یہ بات آتی، بک بک کرنا، جو دلوں کے اندر بھڑاس بھری ہوئی تھی، خباثت رذالت بھری ہوئی تھی، اسلام کی حقانیت جو چھپ رہی تھی ان کے دلوں کے اندر، اب شروع کریں گے وہ لوگ۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں، جتنا اسلام عورت کو جانتا ہے اتنا کوئی نہیں جانتا، جتنا کوئی نہیں جانتا۔ اب دیکھیے عورت کو اسلام کتنا اہمیت دے رہا ہے، کتنا بڑا مقام و مرتبہ دے رہا ہے۔ ہم نے اس سے پہلے آپ کو اس تفصیل میں بتائے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے سورت کا نام کیا رکھا، سورۃ النساء، حالانکہ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ سورۃ الرجال ہے، اس میں پورا قرآن میں نہیں، آپ اٹھا کے دیکھ لو، کسی بھی عالم سے حافظ سے آپ سے اٹھا کے پوچھو کہ بھائی سورۃ الرجال بتاؤ، بولا قرآن پاک میں کہاں پر نہیں ملیں گے آپ۔ مگر سورۃ النساء مکمل ایک سورت ہے، اس میں عورتوں کے حقوق، عورتوں کے ساتھ معاملہ کس طرح کیا جائے، یہ تمام کے تمام مثال۔ اور ہم نے آپ کو یہ بھی بتلائے تھے کہ 12 افراد ایسے ہیں جن کو پراپرٹی میں سے حصہ ملنا لازمی ہے، اس میں سے کتنی ہے؟ 8 عورتیں ہیں اور 4 مرد ہیں، 8 عورتیں اور 4 مرد ہیں، تو 8 طریقے سے عورتوں کو حصہ مل رہا ہے اور 4 طریقے سے مرد کو مل رہا ہے۔ تو اسلام نے کتنا ان کے ساتھ خیر خائی کی کہ نہیں کی۔ اور چلیے آگے، اور یہ چلیے جتنے کے جتنے نان نفقہ
مہر کون دیتا؟ عورت دیتی نا. مہر کون دیتا؟ مرد. عورت دیتی مہر. بیماری کا خرچہ کس کے اوپر ہے؟ کھانے پینے کا خرچہ کس کے اوپر ہے؟ گھر کا خرچہ کس کے اوپر ہے؟ لائٹ بل کا خرچہ، گیس کا، تمام مسائل کس کے ذمے ہیں؟ کسی میں. اگر مرد نے کمانا تو جس نے بہو لایا، بہو کو لایا، ابا نے، کس کی ذمے؟ ابا کو لازم ہے. بہو لائے تھے، بہو کا خرچہ تم سنبھالو، تمہارا بیٹا ایسا نکلا. یا تمہارے بیٹے کو بیماری لاحق ہو گئی یا کوئی مسائل ہو گئے جس کی وجہ سے وہ پریشان ہو گیا، یا ایکسیڈنٹ اللہ نہ کرے کوئی مسائل پیدا ہو گئے جس کی وجہ سے مارکیٹ میں نہیں جا سکتے، تو یہ خرچہ کون سنبھالے گا؟ سسرے صاحب. سسرے صاحب نہیں تو پر سسرے. اللہ تعالیٰ نے تمام ذمہ داری عورتوں کس کے اوپر لگا دی. اب یہ عورت کو جو ملا ہے حصہ، مثال کو 25,000، تو 25,000 دھکا لگا. عید کے ٹائم پہ شوہر خرید رہا، والد صاحب خرید رہے، بھائی خرید رہا، 25,000 سے ماشاء اللہ. سمجھ آگے بات. اس لیے اللہ رب العزت نے مرد کو دگنا حصہ دیا، کیونکہ مرد کے اوپر دوہری ذمہ داری ہے. اور آگے چلیے، مرد کو جو حصہ ملتا وہ کہاں سے ملتا؟ اپنے باپ دادا سے، سسرال سے ملتا. کیا ماشاء اللہ ہمارے داماد ہے، اس وجہ سے آپ کو یہ پراپرٹی میں حصہ ایسا ہے کہیں ملتا ہے داماد کو. اور یہ جو عورت ہے، اللہ نے کتنا خیال رکھا عورتوں کا. اللہ نے کہا کہ تو تیرے باپ کی جانب سے ملے گا اور سسرے کی جانب سے بھی، ہے کہ نہیں ہے؟ کہ کون سے بھول بھلیا میں تم ہم کو سبق سکھانے آ رہے ہو؟ تم آزادی کس کو شمار کر رہے ہو؟ اپنے شوہر سے جان چرا کے پورے مارکیٹ کے مردوں کی غلامی کر رہے اور ہم آزاد ہیں. یہ کون سی آزادی ہے؟ اپنے شوہر کی خدمت کرنے کو عیب اور پورے بس کے ٹکٹیں نکالنے کو خدمت. یہ آزادی کے نام پہ غلام ہیں. یہ آزادی کے نام پہ ہمارے ماؤں بہنوں کی عزت کو لوٹا جا رہا. یہ آزادی کے نام پر ان کی عصمت سے، عزت سے کھیلا جا رہا. غلط نہیں ہو رہا یہ سب چیزیں. اس لیے میرے بھائیوں، اسلام جتنا عورتوں کے حکم کو جانتا نا، یہ تو اس کے تصورات سے باہر ہے، دور دور تک. اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مردوں کے لیے کتنے حصے ہوں گے؟ 2، اور عورت کے لیے 1 حصہ ہوں گا. یہ ایک بات ہے اس کے اندر. مثال کے طور پر والدین تھے، میاں بیوی. میاں بیوی سے ایک کا انتقال ہو گیا، میاں یا بیوی کا ایک کا انتقال ہو گیا. اب انہوں نے چھوڑے، بیٹا بھی چھوڑے، بیٹے بھی چھوڑے. جب بیٹا بیٹی چھوڑے تو بیٹے کو کتنے حصے ملیں گے؟ 2، اور بیٹی کو 1 حصہ ملے گا. اب میاں بیوی تھے، ایک کا انتقال ہو گیا. اب ان کو اللہ نے صرف کیا دیا تھا؟ لڑکیاں، لڑکا نہیں دیا تھا. اب لڑکیاں ملنے کی وجہ سے لڑکیوں کو کتنا حصہ ملے گا؟ 100 روپے میں سے ان کو ملیں گے تقریباً 66 روپے. 66 روپے میں سے اور کچھ چلر 4 آنے 8 آنے کچھ ملیں گے. یعنی 100 روپے میں سے 66 روپے عورتوں کو ملیں گے. کتنے؟ 2 لڑکیاں ہو، 3 ہو، 4 ہو، 5 ہو، 6 ہو، 7 ہو، کتنے مل رہے 100 میں سے؟ 66. یعنی 67 کے قریب ان کو لڑکیوں کو پیسے مل گئے. کب؟ جب لڑکا موجود نہ ہو. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ جب لڑکا اور لڑکی ہو تو لڑکی کو 2 حصے ملیں گے اور لڑکی کو 1 حصہ ملے گا. اور جب 2 لڑکیاں ہوں، 3 ہو، 4 ہو، تو کتنا ملیں گا ان کو؟ 66. 100 میں سے 66واں حصہ ملے گا. اسی طریقے سے صرف 1 لڑکی ہے تو 100 روپے میں سے کتنا ملے گا؟ 100 میں سے آدھا. آدھا کتنا ہوتا؟ 40 روپے. کتنے ہوتا؟ آدھا کتنا ہوتا 100 میں سے؟ بولنا پڑے گا. 40 ہوتا 50 ہوتا. کتنا ملے گا؟ یہ 50 روپے کس کو مل گئے؟ کس کو؟ بیٹی کو مل گئے. اب حضرت پوچھ رہے کہ باقی کا حصہ کس کو ملے گا؟ باقی کا حصہ بیوی کا انتقال کون بچا؟ شوہر بچا نا. جو دیگر پورا سڑیں گے یہ ان کو ملیں گے. سمجھ میں آ گئی بات؟ یا شوہر کا انتقال ہوگا، بیوی بچی. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جن کا حصہ متعین فرمایا ہے یہ 3 ہے. سمجھ میں آ گئی 3 بات؟ یا تو لڑکا لڑکی رہیں گے تو لڑکے کو 2 اور لڑکی کو 1، یا پورے لڑکیاں رہیں گے تو ان کو کیا لیں گے؟ 66 100 میں سے. یا صرف 1 لڑکی رہیں گے تو لڑکی میں سے 100 میں سے آدھا. سمجھ میں آ گئی یہ 3 بات؟ یہ بات اتنی ترجمہ دیکھ لیجیے. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. اللہ تعالیٰ تم کو تاکیداً حکم فرماتا ہے اولاد کے سلسلے میں. پوری زندگی ایسے سے گزارے، ٹھٹے مارتے گزارے، اب جانے کا وقت آیا تو میرا پورا مال مسجد کو. جانے کا وقت آیا، معلوم ہے پیسے استعمال بھی نہیں کر سکتے، پورا کو پورا مال مدرسے کو، پورا کا پورا مال مصحف کے نام پہ، پورا کا پورا مال ہے تو یتیموں میں، غریبوں میں، دواخانوں میں. ایسا نہیں چلے گا. یہ اللہ کا قانون نہیں ہے. وہ تمہارا تھا، اب نہیں ہے تمہارا. انہوں نے میری بالکل خدمت نہیں کرا، انہوں نے کبھی زندگی میں پوچھا نہیں، کبھی گولی نہیں لا کے دیا، کبھی سلام نہیں کرا، اس کو حصہ نہیں چلے گا. یہ تمہارا مالک نہیں ہے.
جب تک تھا جوانی میں، جب تک تھا صحت مندی میں، تندرستی میں، اب تم جا رہے اوپر، اب تم چل جاؤ اوپر. ارے تمہارے اولاد کا ہے. اگر کوئی اولاد نہ فرمانے پھر بھی اس کو حصہ ملے گا. ہاں نعوذ باللہ اگر کسی نے اپنے والدین کو قتل کیا شاید اس کا حصہ نہیں دیتا. ایسا ہوتا نا، ایسا ہوا شاید سے پہلے بھی کسی نے وراثت پانی کا ایسے اپنے کسی غیر قوم میں معلوم کیا تھا، قتل کر دی. بعض لوگ ہیں ایسے بھی مال کے لالچ میں، یہ لالچ میں، وہ لالچ میں ہو رہا ہے، تو کوئی بڑی چیز نہیں ہے. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ پر اولاد کے سلسلے میں، اولاد کو کنگال مت چھوڑو، فقیر مت چھوڑو، بے بس اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا نہیں. ان کے پاس مال ہے تو تم تھوڑا خرچ کرو، 100 روپئے میں سے